السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 باتیں جو آپ کی زندگی بدل دیں، 8 باتیں جو آپ کی سوچ بدل دیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ایک شاگرد تھے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک دن استاذ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے میرے پاس علم سیکھ رہے ہیں؟ فرمایا 33 برس سے۔ پوچھا ان 33 برس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ شاگرد فرمانے لگے کہ میں ان 33 برس میں صرف 8 باتیں سیکھ چکا ہوں۔ استاذ حیران ہو گئے، میری تو عمر ضائع ہو گئی، اتنے لمبے عرصے میں صرف 8 باتیں۔ فرمانے لگے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے صرف 8 باتیں سیکھی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہے۔ کوئی پیسوں سے محبت کر رہا ہے، کوئی جائیداد سے محبت کر رہا ہے، کوئی بنگلوں سے، کوئی محل سے محبت کر رہا ہے، کوئی انسانوں سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے دنیا کے اندر محبت ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ جب یہ مر جاتا ہے تو اس سے اس کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، تو میں نے نیک اعمال سے محبت کر لی تاکہ وہ مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، نہ دنیا کے اندر نہ مرنے کے بعد۔ فرمائے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات کہ میں نے قرآن کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گئے۔ تیسرا مسئلہ، میں نے دیکھا کہ ہر انسان کے پاس جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، جو محبوب ہوتی ہے، جو اس کو پسند ہوتی ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی بڑی احتیاط کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب میں نے اس بات کو قرآن کے اندر دیکھا، قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، خواہ وہ چیز ختم ہو جائے یا تم ختم ہو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ جب بھی میرے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی، جو مجھے اچھی لگی، تو وہ میں نے آگے صدقہ کرتی، آگے بیچتی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ اور چوتھی بات، میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر شخص اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی جائیداد کی وجہ سے، کوئی پیسوں کی وجہ سے، کوئی زیادہ اولاد کی وجہ سے، کوئی دنیا کی کسی اور چیز کی وجہ سے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے کہ میں وڈیرا ہوں، میں خان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جب میں نے اس بات کو قرآن شریف کے اندر دیکھا کہ اللہ جل شانہ اس بارے میں کیا فرما رہے، تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی زیادہ۔ تو شیخ فرمانے لگے میں نے تقوی اختیار کر لی تاکہ اللہ کے ہاں معزز بن جاؤ۔ اور 5ویں بات، میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر انسان ایک دوسرے کو طعن کرتا ہے، گالم گلوچ اختیار کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے، اس کے پاس اتنی دنیا کی چیزیں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں؟
اس کے پاس یہ چیزیں ہیں میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں میرے پاس کیوں نہیں۔ یعنی حسد، ہر انسان کو حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب میں نے اس بات کو قرآن شریف کے اندر دیکھا تو قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے ہی ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی۔ اگر سب کے سب ایک نمونہ کے بن جائے، ایک جیسے بن جائے، تو پھر دنیا کا نظام خراب ہو۔ اگر اللہ جل شانہ سب کو برابر ہی بنا دے تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے گا، کوئی کسی کی مدد کیوں کرے گا، کوئی کسی کی خدمت کیوں کرے گا، کوئی نوکری کیوں کرے گا۔ اگر سب ایک نمونہ کے ہو جائے، سب ارب پتی ہو، سب کھرب پتی ہو، سب کے پاس ایک جیسی جائیدادیں ہوں، سب کے پاس ایک جیسی دولت ہو، سب کے پاس ایک جیسے اولاد ہو، سب کے پاس ایک جیسے جسم ہو اور سب کے پاس ایک جیسے گھر ہو، تو پھر کوئی کسی کی خدمت کیوں کرے، کوئی نوکری کیوں کرے گا، اور اس سے دنیا کا نظام پھر خراب ہو جائے۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے جان لیا کہ روزی کی تقسیم یہ اللہ کی ذمہ ہے، تو میں نے اپنے آپ کو حسد سے پاک کر دیا، لوگوں سے جو ہے دور ہونے لگا اور حسد کرنا چھوڑ دیا کہ اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال کے زیادہ ہونے سے، کسی کے پاس کم ہونے سے اس انسان کا ان باتوں میں کوئی دخل نہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے دے۔ ورنہ اللہ جل شانہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، نیک اعمال کو دیکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دی۔ چھٹی بات، میں نے دیکھا ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ کوئی بھائیوں کا دشمن بن چکا ہے، کوئی رشتہ داروں کا دشمن بن چکا ہے، کوئی پڑوسیوں کا دشمن بن چکا ہے، کوئی چچزاد بھائیوں کا دشمن بن چکا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر کسی اور کا دشمن بن چکا ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن۔ ہر انسان نے اپنے دشمنی کے لیے کسی ایک کو چن لیا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی رکھتا۔ تو میں نے اس بات کو قرآن شریف کے اندر دیکھا۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، دوست نہ بنا۔ تو شیخ فرمانے لگے میں نے شیطان کو اپنی دشمنی کے لیے چن لیا ہے اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں۔ اور ساتویں بات، میں نے دیکھا کہ ہر انسان روزی کی تلاش میں ہے، ہر انسان کو روزی کی فکر ہے، اور اس میں نہ وہ حرام کی تمیز کرتا ہے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، بس چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مجھے پیسے مل جائے، مجھے رزق مل جائے۔ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اس رزق کے خاطر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرواتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، حرام راستہ اختیار کرتا ہے، حرام کام اختیار کرتا ہے، حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور ہر انسان کو جو ہے رزق کی فکر۔ جب میں نے اس بات کو قرآن شریف کے اندر دیکھا تو قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کے ذمہ اللہ کا نام، یعنی جس کے
رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی نہ۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں تو زمین پر چلنے والوں میں سے ہوں، اور میرے رزق کے بھی اللہ کے ذمے ہیں، تو میں نے اپنے اوقات کو ان چیزوں سے فارغ کر دیا جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنے اوقات کو، اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کر دیا جو میرے ذمے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا رزق کے خاطر کہ رزق دینے والوں کو ہی بھول گئے، رزق دینے والے کو ہی بھول گئے۔ آج دکان میں بیٹھ کر نماز کو ہم نے چھوڑ دیا رزق کے خاطر، رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں، اور جس حکم کے ادا کرنے سے گھر میں برکت آئے گی، مال میں برکت آئے گی، پیسوں میں برکت آئے گی، آج اس کو چھوڑ کر ہم برکت تلاش کر رہے ہیں، دکانوں کے اندر، آفس کے اندر، تجارت کے اندر، اور جو برکت دینے والا ہے اس کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اس کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، تو کیسے برکت آئے گی رزق، کیسے خوشیاں آئے گی، کیسے سکون آئے گا زندگی؟ نہیں آ سکتا۔ اور 8ویں بات، آخری بات، شیخ فرمانے لگے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر انسان کو کسی ایسی چیز پر اعتماد اور بھروسہ ہے جو خود ایک مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، کوئی محل پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، کوئی پیسوں پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، اور کوئی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھا ہے کہ جیسا چاہوں، ابھی جوان ہوں، جیسا چاہوں کما لوں گا، جب چاہوں کما لوں گا۔ یعنی ہر انسان کو کسی ایسی چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو خود ایک مخلوق ہے، جو خود اللہ کے محتاج ہے۔ جب میں نے اس بات کو قرآن شریف کے اندر دیکھا تو میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا بس اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب استاذ نے یہ 8 باتیں سنی، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یہ صرف 8 باتیں نہیں ہیں، یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کے عظیم علوم کے سب باتوں کا مجموعہ، یہ 8 باتیں ہیں۔ آج اگر ہم ان 8 باتوں کو سن لیں، اس پر عمل کر لیں، تو یقین کریں ہماری زندگی سے شک و شبہات ختم، ہماری زندگی سے بے سکونی ختم۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل